حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے اور ان کے بڑے بیٹے کا نام دیالہ تھا، جو کہ اپنے چھوٹے بھائیوں سے بہت زیادہ حسد محسوس کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں بڑا ہوں تو لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو زیادہ پیار کیوں کرتے ہیں، میرے چھوٹے بھائیوں کی باتیں کیوں مانی جاتی ہیں جبکہ میں بڑا ہوں، میری ہی بات ماننی چاہیے، میرا ہی حکم چلنا چاہیے، جبکہ لوگ میرے چھوٹے بھائیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ وہ اسی کشمکش میں موجود تھا کہ شیطان ایک روز اس کے پاس سانپ بن کے آ گیا اور مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے دیالہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں ہوں، میں تجھے ایسی ایسی طاقت دوں گا، ایسی ایسی چیزیں سکھاؤں گا کہ تیرے بھائی تجھ سے ڈریں گے اور لوگ تیری عزت کریں گے۔ عزیز دوستو، شیطان ہر انسان کے اندر، ہر ابن آدم کے اندر یہی وسوسہ، یہی حسد پیدا کرتا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں ہے، وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت کیوں لگ رہا ہے یا لگ رہی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، میری طرف کوئی دیکھتا نہیں، میں نہیں چاہتی یا میں نہیں چاہتا کہ اس لڑکی کا یا اس لڑکے کا کہیں رشتہ ہو۔ تو عزیز دوستو، جادو کے ذریعے اس لڑکی یا اس لڑکے کے چہرے کو خراب کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اچھا اور خوبصورت چہرہ ہر لڑکے ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں، کیونکہ صاف دکھنا، صاف لگنا، خوبصورت دکھنا، خوبصورت لگنا فرشتوں کو اور انبیاء کرام کو بھی پسند رہا ہے۔ لیکن بعض کینہ پرور انسان یا بہت زیادہ حسد کرنے والے انسانوں کو جب آپ کی خوبصورتی یا آپ کا رہنا سہنا پسند نہیں آتا تو وہ شیطان کا قرب حاصل کر کے آپ کے اوپر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا حسن پل بھر کے اندر اندر بدصورت ہونا، آپ کی رنگت اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ایک کینہ پرور انسان کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ فلاں آدمی کی بیٹی یا فلاں آدمی کے بیٹے پہ یہ جادو کر دو کہ اس کی شکل مکمل طور پہ خراب ہو جائے، تو جادوگر اس شخص سے اس بچی یا بچے کا کوئی کپڑا، خصوصاً ایسا کپڑا جس پہ کوئی پسینے کی بو آ رہی ہو، وہ منگوا لیتا ہے۔ اگر بعض اوقات وہ انسان کپڑا نہیں منگوا سکتا تو جادوگر جنات کے ذریعے بھی وہ کپڑا منگوا لیتا ہے۔ آپ نے بعض اوقات ایسا دیکھا ہوگا کہ آپ کے کپڑوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے نشان، چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، اور وہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کسی کینچی یا بلیڈ کی مدد سے کاٹے گئے ہیں، اور جادوگر اس کپڑے کے اوپر وہ جادو کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کپڑے کی مدد سے جنات کو اس مرد یا اس عورت کے اندر داخل کروا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی جنات اس بچی یا بچے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے دماغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دماغ پہ قبضہ جما لیتے ہیں اس کے خون کے ساتھ بھی بہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب کوئی انسان اس بچی یا بچے کے چہرے پہ دیکھے، یا وہ بچی یا بچہ اپنے آپ کو کسی شیشے میں دیکھے، وہ اپنے آپ کو بدصورت محسوس کرنا، اپنے آپ کو بدصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ اچانک سے سانولا رنگ آ جاتا ہے اور کالے کلر کے دھبے یا کالے کلر کے نشان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لائنوں کی شکل میں، بعض اوقات سرخ دانوں کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف چہرے پہ رہیں، بعض اوقات وہ جسم کے پورے حصے میں بھی داخل ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ کچھ یوں کہ وہ بچی یا وہ بچہ جو چند روز پہلے بہت زیادہ خوبصورت تھے، اچانک سے بدصورت محسوس کرنا، اچانک سے بدصورت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر آپ کے ساتھ بھی ایسے علامات موجود ہیں تو اس کا علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیں اگر آپ یہ سٹارٹنگ میں ہی علاج کرنا شروع کر دیں گے تو جلد سے جلد آپ کا علاج ہونا شروع ہوگا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ پہ یہ جادو ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے تو آپ یہ علاج نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے ہی اس کا علاج شروع کریں گے آپ کے چہرے پہ خود بخود روز بروز نور نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، جو کہ 115، 116، 117 اور 118 ہیں، آفا حسب تم سے لے کے خیر الرحیمین تک آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، اور ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کے اوپر تھو کر کے، یعنی کہ وہ پھونک جس کے ساتھ تھوڑا سا لعاب بھی آئے، اس پھونک کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ پھیر لیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے اذان پڑھنی ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ اذان آپ نے ایسے پڑھنی ہے جیسے کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اذان پڑھ لیں اسی طرح سے آپ نے دوبارہ دونوں ہاتھوں کے اوپر تھو کرنا ہے اور اپنے چہرے پہ پھیر لینے ہیں۔
اگر آپ کے جسم پہ بھی نشانات موجود ہیں تو آپ اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم پہ بھی ہاتھ پھیر سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھتے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، جو کہ سورہ نور آیت نمبر 35 کا چھوٹا سا حصہ ہے، آپ نے یہ 11 مرتبہ تلاوت کر کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ تھو تھو کر کے پورے جسم پہ پھیر لینا ہے۔ عزیز دوستو، 15 دن کا یہ عمل ہے، اور اگر آپ چاہیں تو ساری زندگی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے چہرے پہ روز بروز نور بھی آئے گا، اور آپ کے اوپر خواہ مکمل طور پہ وہ جادو بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ پہ ایک مرتبہ جادو ہو چکا ہے تو آپ پہ دوسری دفعہ بھی جادو کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کا چہرہ مکمل طور پر صاف بھی ہو جائے، اس کے باوجود بھی 1 ماہ تک یہ عمل مت چھوڑیں، اور اگر آپ کے چہرے پہ دوبارہ ایسے نشانات نظر آنا شروع ہو جائیں تو یہ عمل دوبارہ سے شروع کر دیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ضرور پہنچے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله۔